جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے باب احکام روزہ میں نقل فرماتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اب سے چند دنوں بعد ہی ہمارے درمیان ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں کے ساتھ موجود ہوگا. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ نیک بندوں کو سارا سال ہی اس مہینے کا انتظار رہتا ہے. مدنی چینل پر 26 شعبان المعظم سے آپ رمضان المبارک کے متعلق سلسلوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہوگا تو مدنی چینل پر مزید نئے نئے سلسلوں کا آغاز ہوگا. فیضان سحری، فیضان افطار اور فیضان رمضان کے دیگر سلسلوں میں ہم علم دین کے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے سلسلے میں یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال، ہم روزہ نہ رکھنے کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو باوجود قدرت جس پر لازم ہو روزہ نہیں رکھتا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کے لیے کس قدر سخت عذاب کا وعدہ ہے. یاد رکھیے کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جبکہ کوئی عذر نہ ہو. چند اعذار ہیں کہ جس کی وجہ سے مرد کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. یوں ہی عورت کے لیے بھی بعض مخصوص اعذار ہیں کہ جس کی وجہ سے اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. بہرحال جس مسلمان پر بھی روزہ فرض ہے اس پر رکھنا لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں. حضرت زیاد بن نعیم حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے اسلام میں 4 چیزیں فرض فرمائی ہیں، جس نے 3 پر عمل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو وہ اس کے کام کی نہیں جب تک
سب پر عمل نہ کرے، وہ 4 چیزیں کیا ہیں بیان کیا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ۔ تو میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین، آپ نے غور فرمایا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے بالخصوص ان 4 فرائض کا تذکرہ فرمایا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو مسلمان پر اس کے علاوہ دیگر فرائض بھی ہیں، لیکن مختلف روایتوں میں ان فرائض کو سب پر مقدم بیان کیا گیا۔ ارکان اسلام میں بھی ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری روایات کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے متعلق ہمیں بہت سخت تاکید کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جو ابھی روایت آپ نے سنی اس میں غور فرمائیں، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص ایک میں بھی کمی لائے گا تو بقیہ 3 اس کے لیے نفع بخش نہ ہوں گی۔ سب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ چیز بیان کی گئی۔ اور روزہ نہ رکھنا یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی محرومی ہے۔ معاذ اللہ، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک تعداد مسلمانوں کی کہ جن پر روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے، لیکن بعض سستی کی وجہ سے اور زیادہ تر جھوٹے حیلے بہانوں کی وجہ سے روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے طبقے آپ شمار کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے آزار پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو یوں مناتے ہیں، حالانکہ ان کا وہ عذر پیش کرنا اور روزے کو ترک کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر روزہ ترک کرنے پر عذاب نہ ہوتا، بالفرض اگر جو ہمیں اسلام نے احکامات ارشاد فرمائے ان میں صرف اتنا ہی ہوتا کہ اگر کسی نے فرض روزہ چھوڑ دیا تو اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن جو روزے کی ملنے والی فضیلت ہے اس سے وہ شخص محروم کر دیا جائے گا، تو فقط اتنا ہی روزہ ترک کرنے والے کے لیے بہت تھا۔ آج ہمارا اگر کوئی نقصان ہو جائے، کوئی نفع ملنے کی امید ہو اور پتہ چلے کہ وہ نفع ضائع ہو گیا تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، کسی کی نوکری میں نقصان ہو جائے، اسے امید ہے کہ مجھے ابھی یہ مال ملنے والا ہے، یہ منافع ملنے والے ہیں، لیکن اس سے محروم کر دیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ذرا غور تو فرمائیے۔ روزہ نہ رکھنے میں فقط اتنا ہی نہیں کہ کل بروز قیامت جو روزے کے بدلے میں اس کو فضائل ملنے ہیں اس سے محروم کر دیا جائے گا، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قصدن روزہ ترک کرنے والے کے لیے سخت عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو رمضان کے روزے کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہمیں اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کتنا سمجھایا گیا ہے کہ مسلمان ان روایات کو سن کر، اور اللہ تبارک و تعالی نے کل بروز قیامت